شیعہ یہ مسئلہ بہت اٹھاتے ہیں اور یہ سمجھیں کہ مارکۃ الآراء مسائل ہیں ان کے، جو ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے اور ہر جگہ پہ یہ پیش کرتے ہیں. جس طرح باغ فتح کا مسئلہ خلافت ہے، اسی طرح یہ جو مسئلہ ہے جنازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ آپ کہتے ہیں ابو بکر و عمر نبی کریم علیہ السلام کے بڑے سچے محب تھے، بڑے سچے صحابی تھے، انہوں نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا جنازہ نہیں پڑھا. اور پھر اس طرح کی جناب وہ مردود قسم کی روایات اور تاریخی چیزیں پیش کر کے وہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. جبکہ اہل سنت اور اہل تشیع کی جو کتابیں ہیں معتبر کتابیں ہیں، ان میں یہ بات بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے بھی، حضور کے وصال کے وقت بھی، اور نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کی قبر پر انوار بنانے تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود رہے. سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ منقطع اور اس طرح کی مردود قسم کی روایات پیش کر کے، چونکہ انہوں نے اپنا مذہب ثابت کرنا ہوتا ہے اس بات سے، تو وہ اس طرح کی باتیں پیش کر کے لوگوں کو ورگلاتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس سے پہلے حضور علیہ السلام نے جو وصیتیں حضور نے فرمائی ہیں اپنی امت کے لیے اور اپنے وصال کے بعد کے معاملات کے حوالے سے، وہ وصیتیں حضور نے کس کو کی ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے کس کو بتایا اور حضور سے کس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے وصال اقدس کے بعد آپ کو غسل کون دے گا، کفن کون دے گا؟ یہ حضور سے کس نے پوچھا؟ یہ پوچھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ اہل سنت کی نہیں بلکہ اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے. کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، علامہ اربلی شیعہ مصنف ہیں، ان کی جلد نمبر 1 ہے کتاب کی، صفحہ نمبر 17، فی ذکر مدت حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب موجود ہے، اس میں یہ بات موجود ہے. اور اسی طرح جلال العیون ملا باقر مجلسی کی کتاب صفحہ 134 پر یہ مضمون موجود ہے. پیارے آقا کریم علیہ السلام سے سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ کا وصال ہوگا تو حضور آپ کو غسل کون دے گا؟ سرکار نے فرمایا میرے اہل بیت. حضور آپ کو کفن کون دے گا؟ فرمایا میری اہل بیت. تو کیف الصلاۃ علیکا، اے اللہ کے نبی آپ پر جنازہ کس طرح پڑھا جائے گا، صلات کس طرح ہوگی؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میرا وصال ہو جائے اور تغسیل و تکفین کے بعد تم باہر چلے جانا تھوڑی دیر کے لیے، سب سے پہلے میرا اللہ مجھ پر درود بھیجے گا، پھر جبریل و میکائیل و اسرافیل اور ملک الموت علیہم السلام فرشتے لشکر کی صورت میں آئیں گے، مجھ پر درود و سلام بھیجیں گے. پھر تم داخل ہو جانا زمرتن زمرہ، گروہ در گروہ، قافلہ در قافلہ آنا، فصلوا علیہ وسلموا تسلیما، پھر مجھ پر تم درود و سلام خوب خوب درود و سلام بھیجنا. یہ جلال العیون میں موجود ہے اور کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں بھی موجود ہے. یہ کس نے پوچھا؟ ابو بکر صدیق نے، اور حضور علیہ السلام نے یہ وصیتیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی. اہل سنت کی کتابوں میں سے المستدرک علی الصحیحین امام حاکم کی کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 276، مطبوعہ قدیمی کتب خانہ. یہ روایت تقریباً ملتے جلتے مضمون کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں موجود ہے. اس کے بعد جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا، اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ اقدس میں آئے. صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 166، فکشف عن وجہہ، صدیق اکبر جب حضور کی بارگاہ میں آئے نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ مقدسہ سے کپڑا ہٹایا، ثم اکب علیہ فقبلہ، کپڑا ہٹا کے جھک گئے اور جھک کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشانی کو بوسہ دیا اور عرض کی ابی انت یا نبی اللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین، اے اللہ کے نبی میرے باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. تو حضور کے وصال کے وقت بھی ابو بکر صدیق موجود، وصال سے پہلے بھی موجود ہے اور وصال کے بعد بھی موجود ہے. اس کے بعد اسی موقع پر نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ ابو بکر صدیق کے پاس آئے. جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضرت سالم بن عبید الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں ہم نے ابو بکر صدیق سے پوچھا
یعنی اب معلومات اور انفارمیشن صحابی لے رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے. یا صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی کے صحابی، کیا ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صلات پڑھیں گے، جنازہ پڑھیں گے؟ قال نعم، فرمایا ہاں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی، کس طرح پڑھیں گے؟ فرمایا ہاں پڑھیں گے. تو انہوں نے قالوا وکیفا، کہا کہ کس طرح پڑھیں گے؟ قال، فرمایا یدخل قوم، ایک قوم آئے گی، فیکبرون ویدعون ویصلون، آ کے تکبیر پڑھیں گے، دعا کریں گے، دروشی پڑھیں گے، ثم یخرجون، پھر وہ نکل جائیں گے، ثم یدخل قوم، پھر دوسری قوم آئے گی، فیکبرون ویصلون ثم یخرجون حتی یدخل الناس، حتی کہ سارے کے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے. قالوا یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کے صاحب ساتھی صحابی، کیا حضور نبی کریم علیہ السلام کی تدفین ہوگی؟ قال نعم، فرمایا ہاں تدفین بھی ہوگی. یہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ ابو بکر صدیق سے. کہاں تدفین ہوگی؟ قالوا اینا، انہوں نے پوچھا وہ تدفین حضور کی کہاں ہوگی. یہ جامع ترمذی کی جو شمال الترمذی امام ترمذی کی ہے، اس کی حدیث نمبر 333 ہے اور سند صحیح کے ساتھ موجود ہے. اب صدیق اکبر سے پوچھا کہ اینا، حضور کی تدفین کہاں ہوگی؟ تو صدیق اکبر نے جواب دیا المکان الذی قبض اللہ فیہ روحہ، اس جگہ پر حضور کی تدفین ہوگی جہاں اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کو قبض فرمایا. فإن اللہ لم یقبض روحہ الا فی مکان طیب، کیونکہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو جہاں اللہ نے قبض کیا ہے پاکیزہ جگہ پہ قبض کیا ہے. فعلموا انہ صدق، تمام صحابہ نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ ہاں ابو بکر صدیق نے سچ کہا ہے، صحیح کہا ہے. جہاں ابو بکر صدیق نے مشورہ دیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین بھی وہیں ہوگی، یعنی حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اب حضور کے وصال کے بعد حضور کو غسل کون دے گا، تدفین کس طرح ہوگی، تکفین کس طرح ہوگی، حضور کی قبر پر انوار کہاں بنائی جائے گی، اس بات کا مشورہ کس نے دیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے. بات واضح ہوگی نا. اب یہ بات کہنا کہ ابو بکر و عمر وہاں موجود ہی نہیں تھے، یہ تو بات احادیث صحیحہ کے بالکل خلاف ہے، صحیح حدیثوں کے خلاف ہے. یہ بات اس طرح کی وہ روایت مردود ہے حدیث صحیحہ کے مقابلے میں جس میں یہ ہے کہ ابو بکر و عمر وہاں موجود نہیں تھے. اسی مضمون کی ایک حدیث شمائل الترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نبی کریم علیہ السلام کے شمائل پہ کتاب لکھی ہے، جامع ترمذی کے ساتھ بھی یہ چھپی ہے اور الگ سے بھی چھپی ہے. حدیث کا نمبر ہے 326، سند صحیح کے ساتھ ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا وصال اقدس ہوا، اختلافوا فی دفنہ، حضور کی تدفین میں اختلاف ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر شریف کہاں بنائی جائے. فقال ابو بکر، تو صدیق اکبر نے اس موقع پر کہا، کب؟ جب حضور کی تدفین کے بارے میں اختلاف ہوا کہ قبر شریف کہاں بنائی جائے. تو صدیق اکبر نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا حضور نے فرمایا ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن، فرمایا کہ اللہ اپنے نبی کی وہاں روح کو قبض کرتا ہے جہاں اللہ کے نبی پسند کرتے ہیں کہ میری قبر یہاں بنے. ادفنوا فی موضع فراشہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر وہاں بناؤ جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر مبارک تھا. اور حضور کا بستر کہاں تھا؟ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں. تو شمائل الترمذی کی اس حدیث کے مطابق بھی یہ بات واضح ہے کہ صدیق اکبر حضور کی تدفین کے وقت بھی موجود تھے. اب شیعہ کی کتابوں میں سے بالکل جو صاف سری روایات موجود ہیں، اہل تشیع کی ایک بڑی مشہور اور معتبر کتاب ہے کتاب سلیم ابن قیس الہلالی، صفحہ 70 پر موجود ہے کہ پھر مہاجرین و انصار میں سے 10 کر کے لوگ سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرہ شریف میں داخل ہوئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ ظاہر اس کی جو چڑائی تھی یا اس کا جو رقبہ تھا وہ اتنا تھا کہ جس میں صرف 10 لوگ ہی کھڑے ہو سکتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی مبارک تھی، 10 صحابہ اندر جاتے، دروشی پڑھ کے واپس آ جاتے، پھر 10 جاتے، پھر واپس آ جاتے.
تو ہزاروں کی تعداد میں جو حضور علیہ السلام کے صحابہ تھے ان کو دروشی پڑھتے سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات اقدس پر تقریباً 3 دن گزر گئے. 3 دن کے اس جو نا وہ عرصے میں حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ جو نا حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ کے فارغ ہوئے. لکھتے ہیں کہ ثم دخل عشرۃ من المہاجرین وعشرۃ من الانصار، 10 مہاجر اور انصار صحابہ آتے، حتی لم یبقى احد شہد من المہاجرین والانصار الا صلی علیہ، انصار اور مہاجرین میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں بچا جس نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام نہ پڑھا. لم یبقى احد، لم یبقى احد، کوئی ایک بھی نہیں بچا. تو جب ایک بھی نہیں بچا تو پھر ابو بکر و عمر بھی نہیں بچے، تمام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارک اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے. اور شیعہ کی جو معتبر کتاب ہے اصول کافی، میرے پاس جو نسخہ ہے اس کی جلد نمبر 1 اور روایت کا نمبر 1223. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی قدر امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا، صلت علیہ الملائکہ، فرشتوں نے حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا یا جنازہ پڑھا. والمہاجرون والانصار فوجن فوجن، مہاجرین و انصار تمام صحابہ نے گروہ در گروہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ پڑھا ہے. کنہوں نے؟ مہاجرین و انصار میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں بچا. تو اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ بات بالکل بحمد تعالیٰ پایا ثبوت کو پہنچتی ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور علیہ السلام کی تدفین کے وقت وہاں موجود تھے. اور یہ بات اس لیے وہ کرتے ہیں روافض حضرات کہ دیکھیں ابو بکر عمر نے جنازہ نہیں پڑھا، ان کو تو خلافت کے مسئلے کی پڑی ہوئی تھی اور یہ تو سقیفہ بنی سعدہ میں جا کے جو نا بیعت لے رہے تھے اور اہل بیت طہار نے نبی کریم علیہ السلام کی وہاں تدفین کر دی، انہوں نے تو حضور کا جنازہ نہیں پڑھا. حالانکہ بیعت کا جو وقت تھا، انصار و مہاجرین قبیلہ جو انصار و مہاجرین صحابہ تھے وہ سقیفہ بنو سعدہ میں جمع یقیناً ہوئے ہیں، لیکن وہ 3 دن تک یہ سلسلہ جاری نہیں رہا. وہ تو بس تھوڑے سے وقت کے لیے وہاں جمع ہوئے اور صحابہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور فوراً یہ معاملہ طے ہوا اور تمام صحابہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جمع ہو گئے. حافظ